اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب کائنات کی عزت کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک عطا فرما دیا۔ میں نے کہا اس کی عزت کی قسم بہت بڑا احسان ہے، مثال دے نہیں سکتا، دیکھتے ہوئے مثال مجھے حیا محسوس ہوتا ہے۔ کہاں ایک ذرہ ناچیز اور کہاں رب کائنات کی ذات بابرکات۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک ذرے کو آفتاب سے کیا نسبت کہا جاتا ہے، مگر ذرہ بھی مخلوق ہے، آفتاب بھی مخلوق ہے، میرا اللہ تو خالق ہے، کیا نسبت۔ دیکھیے میں اپنے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دے کر آیا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں میرے لیے عقیدت اور محبت کے جذبات رکھے ہیں۔ آپ صرف اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ میرے کریم آقا کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، یہ حضور کی اولاد سے ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے، یہ ہمارے نبی کے دین کا نوکر ہے، خادم ہے۔ ان دو وجوہ کی بنا پر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ میں حاضر ہوا، میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا، مگر آپ کھڑے ہوئے تو کس لیے؟ میری محبت کی وجہ سے، میرے ساتھ عقیدت کی وجہ سے۔ میں نے معذرت کی کہ میں سب کے ساتھ ہاتھ میں لاؤں گا تو وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا، آپ تشریف رکھیں۔ ہر کسی کا جی کیا چاہتا تھا میں شاہ جی کو مل لوں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ چاہتے تھے نا، کس کو مل لوں میں؟ شاہ جی کو مل لوں۔ تو اگر میں سب کو چھوڑ کر ایک آدمی کو ملتا، اسے اپنے ساتھ میں سینے سے چمٹا لیتا، معانقہ کرتا، مصافحہ کرتا، اس سے میں مل لیتا، اسے اپنے قریب بٹھا لیتا، وہ دوسروں کے سامنے اظہار فخر کے طور پر کہتا، وہ دیکھو میں کتنا خوش قسمت ہوں، شاہ جی نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا، مجھے شاہ جی مل گئے۔ اور روزہ رکھنے والے تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے تیرا رب مل جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، تجھے تیرا رب مل جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا جو اجزا بھی، ایک روایت پہ انا اجزی بھی، اس کو پڑھا گیا ہے اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، یہ میں خود اس کی جزا ہوں، بدلہ ہوں۔ گویا نماز پڑھنے والے کو جنت مل جائے گی، جہاد کرنے والے کو جنت مل جائے گی، سخی کو جنت مل جائے گی، قرآن پاک کے حافظ کو جنت مل جائے گی، عالم دین کو جنت مل جائے گی، روزہ رکھنے والے کو جنت والا اللہ مل جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو مل جاؤں گا جو روزہ رکھے گا، میں اس کو مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، روزہ رکھنے والا صبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ان کا اللہ ہے۔ اتنا کرم کیا میرے نبی نے، سحری کے وقت کھانا کھا کر، میرے نبی محتاج نہیں تھے، وہ ہفتہ دو ہفتے بغیر کھائے پیے نکال لیا کرتے تھے، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ میرے نبی نے ہمارے لیے سحری کی وقت تھوڑا کھانا تناول فرما کے
تھوڑا پانی نوشی جاں فرما کے اعلان فرما دیا، یاد رکھو جو سحری استعمال کرے گا، سحری کھائے گا پیے گا نا، جب تک وہ کھانا کھائے گا پانی پیتا رہے گا، رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ تیرے لیے میرے لیے ہیں، تاکہ میرے نبی چاہتے میرا امتی بھوکا نہ رہے۔ افطاری کا کتنا اجر، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ تو نے ایک امتحان دیا تھا، ذرا یاد کر اس وقت کو جب رب کائنات جل مجد کریم نے شیطان کو راندہ بارگاہ بنایا تھا۔ ابلیس لعین نے رب کائنات جل وعلا کی عبادت کی تھی، کتنا عرصہ، بعض روایتوں میں ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال اس نے عبادت کی تھی۔ اس کا نام عزازیل تھا، عزت والا نام تھا، جس طرح جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، اس طرح عزازیل اس کا نام تھا کہ اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہیں، عظمت عطا فرمائی ہیں، بڑی عزت کا مقام اس سے میسر تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، لیکن اس سے جرم کیا سرزد ہوا تھا، عظمت نبوت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا، نبی کی عظمت کو نہیں مانا تھا۔ رب کی رف میں فاخرج فإنک رجیم، دفع ہو جا، دور ہو جا کہ تو رجیم ہے۔ کیا ہے بارہ؟ تو رجیم ہے۔ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ رجیم، رجم کرنا کسی کو، یعنی کسی بدکار کو یا بدکارہ کو پتھر مار مار کر مار دینا۔ ایک پتھر نہیں مارنا، اسے گولی نہیں مارنی، شوٹ نہیں کرنا ہے، اس کا سر قلم نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر پتھر پھینکنے ہیں، اتنے پتھر پھینکنے ہیں، ایک آدمی نہیں، کئی بندوں نے مل کر اس کو پتھراؤ کرنا ہے جس نے بدکاری کی ہے، اتنا پتھراؤ کرنا ہے، اتنا مسلسل پتھر مارنے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے، اس کے اوپر پتھروں کا ڈھیر لگ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رجم کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رجم کرنا ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا تھا شیطان کو؟ رجیم۔ اب یہ رجیم کیا ہے؟ جس طرح کسی پر پتھر برس رہے ہیں بارش کی طرح، تجھ پر میری لعنت برس رہی ہے بارش کی طرح، اور قیامت تک مسلسل لعنت برستی رہے گی۔ ابھی میں گلشن میں وہاں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، آفس میں گیا تو اخبار پڑھی ہوئی تھی، اس پہ سرخی موٹی جو تھی کہ پاکستان کی فوج نے کئی افغانستان کے رجیم دہشت گردوں کو قتل کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، رجیم وہ لعنتی ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمت ہے جو ان بدبختوں کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ رجیم ہی ہیں، قابل لعنت ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں ایمان والوں کو، معاذ اللہ۔ یہ مملکت عزیز ہے کہ جس کو رب کائنات نے رمضان مبارک میں ہمیں عطا فرمایا تھا۔ جو بھی، میری بات سن لیجئے، میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگ رہا ہوں، جو بھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یا پاکستان کے باہر رہتے ہوئے اس مملکت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی لعنت نازل کرے۔ وہ سارے رجیم ہیں، مردود ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، خواہ وہ پاکستان کے باشندے ہیں، خواہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، خواہ وہ خود کو سیاستدان کہلواتے ہیں یا بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں یا عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی اس مملکت عزیز کے مخالف ہے، اللہ اس پر لعنت نازل کرے کہ یہ ملک تو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس کی تو بنیاد ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی مقصد تھا۔ تو پھر جس ملک میں یہ چیز نافذ نہیں ہونے دیتا، جس ملک میں اسلام کی مخالفت کرتا ہے، ملک کی مخالفت کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی مخالفت کرنے والا رجیم ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، شیطان کو میرے اللہ نے رجیم قرار دے دیا، اس پر لعنت برسا دی گئی، لعنت کا توق اس کی گرد میں ڈھال دیا گیا۔ نہایت حسین و خوبصورت تھا، مگر نزول لعنت کی وجہ سے بڑا بدبخت اور قبیح المنظر بن گیا، اس کی شکل بگڑ گئی، اس کا جسم بگڑ گیا، انسانیت جیسا خوبصورت چہرہ وہ تھا تو فرشتوں میں،
تھا وہ جنوں نے، اس کا خوبصورت چہرہ اسے چھین لیا گیا، اس کا چہرہ برا بنا دیا گیا، قابل لعنت بنا دیا گیا۔ تو اب یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ اسے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس نے پھر اللہ کے حضور قسم اٹھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اچھا، اس انسان کی وجہ سے میری ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں یا اربوں سال کی عبادت ایک آن واحد میں برباد کر دی گئی۔ غصہ میں آ گیا، کہنے لگا پھر مجھ کو بھی فَبِعِزَّتِكَ، پس مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے، میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسے گمراہ کروں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو ان کے آگے ان کے پیچھے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے ان کے پیچھے، ان کے دائیں ان کے بائیں، ایک ایک انسان کے پیچھے اپنے چار چار چیلوں کو لگا دینا، ایک ایک انسان کو چار چار شیطان گمراہ کرنے کے لیے لگا دینا، پورا زور لگانا، پوری کوشش کرنا، یوں کہیے پورا ٹل مارنا۔ میں اعلان کرتا ہوں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان کا تیرا داؤ نہیں چلے گا، جو تیرا جی چاہے کر لینا، تجھے کھلی چھٹی ہے، تجھے بڑی قوت دے دیتا ہوں، آنے واحد میں مشرق سے مغرب تک چلا جائے گا، زمین سے آسمان تک چلا جائے گا، شمال سے جنوب تک چلا جائے گا، بندوں پر تیرا تسلط ظاہر ہوگا، لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہیں ان کے خلاف تو جتنا چاہے زور لگا لے، میرے بندے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ ادھر رب کریم امت مصطفیٰ کے فرد کو حکم دیتا ہے، ایک انسان کو مرد ہے یا عورت ہے حکم دیتا ہے، روزے کی حالت ہے، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، ہونٹ خشک ہے، زبان کانٹا بن چکی ہے، حلق میں تھوک نہیں ہے، منہ میں لعاب دہن نہیں ہے، بات کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ زبان سوکھی ہوئی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آگ اگلتے سورج کے نیچے، اس مزدور کو بھی حکم دیا جاتا ہے وضو کر کے نماز ادا کر، کہا جاتا ہے نا۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، نہر سے نہیں گزر رہا، چلو پانی کا بھر کے منہ میں ڈال رہا ہے، کتنا حلق کے قریب پانی کو لے گیا، جی کیا چاہتے ہیں یہ پانی آگے نگل لوں، پھر اسے یہاں پھینک دینے کا حکم نہیں ہے، حکم کیا ہے پانی کو اپنے منہ میں گھما پانی کو اپنے منہ میں، انگلی بھی پھیر، کیا مجال ہے قطرہ پانی کے نیچے نہیں اترنے دے۔ ایک مرتبہ کلی کی، رب فرماتا دوبارہ کلی کر کے شیطان کو کر دلیل، وہ دوبارہ کلی کرتے ہیں، تیسری مرتبہ کلی کرتے ہیں، رب فرماتا ابلیس دیکھ یہ میرا بندہ ہے، اب لگا پورا زور، پورا ٹل مار لے، میرا بندہ ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے نہیں اترنے دے گا، اب لگا زور۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ بندہ بار بار کلی کرتا ہے، ظہر کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی، روزہ کھولنے سے پہلے، نماز مغرب ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہے، بار بار منہ میں پانی ڈال کے پھینکتے ہیں، تجھے تیرے اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، بتا تیرا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا تیرا یہ عمل دیکھ کر، یہ میرا بندہ ہے، اور شیطان کتنا ذلیل ہوتا ہوگا یہ عمل دیکھ کر، یہ رب کا بندہ ہے، کوشش کرتا ہے میں اس کے حلق سے نیچے پانی اتار دوں، کہتا اتار لے پانی، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی اور جانے نہ جانے، میرا رب تو جان رہا ہے نا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میرا رب تو جان رہا ہے نا، میرا رب، یہ کیا ہے، یہ تقوی ہے، یہ کیا ہے، یہ تقوی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے بالکل ابتدا میں ایک اعلان فرمایا، ذالک الکتاب، کیا بولا، ذالک، یہ اشارہ بعید کے لیے ہے، قریب کے لیے نہیں ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ایک جملہ کیا ہے، ھذا الکتاب، یہ کتاب ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا،
ذالک الکتاب گفتگو میں قوت پیدا کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے میرے رب نے اعلان فرمایا دنیا والوں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اردو میں دو طرح کا یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، گفتگو میں قوت پیدا کرنے کے لیے تاکہ شک و شبہ سرے سے ہی نکل جائے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، تاکہ متقی لوگوں کو ہدایت میسر آ جائے۔ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے کن کو؟ جو متقی ہوتے ہیں۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں اپنے تئیں یہی سمجھے بیٹھا تھا متقی اس پرہیزگار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ترجمہ، یہ بھی صحیح ہے کہ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، جو نیکی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، نمازی پرہیزگار ہوتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جو پہلے نمازی اور پرہیزگار ہے، قرآن اس کو کیا ہدایت مزید دے گا؟ وہ تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے۔ میرے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے نا یہ خیال، شیطان یہ خیال پیدا کر دے گا نا، وہ تو پہلے سے پرہیزگار ہے، پھر قرآن سے ہدایت کیوں سے ملی؟ وہ تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں رب کریم نے اس کا ترجمہ یہ نہیں فرمایا، یعنی اس کو وضاحت یہ نہیں فرمایا۔ تقویٰ کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں کیا فرمایا؟ متقی کون ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو، اس سے ہدایت پاتے وہ لوگ جو متقی ہیں۔ یہاں متقی کی ڈیفینیشن جو رب کریم نے ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے مگر ڈرتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں ہے مگر طالب ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں ہے مگر اس سے ڈرتے ہیں، عذاب قبر کو دیکھا نہیں مگر اس سے لرزہ ہیں۔ جنت کو، جہنم کو، عذاب قبر کو، ملائکہ کو، پہلے نبیوں کو، پہلی کتابوں کو، قیامت کے دن کو، انہوں نے میزان عدل کو، ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے مگر یقین رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ متقی ہیں۔ جو اپنے رب سے ڈرے گا قرآن ہدایت اسے دے گا نا۔ تو اب جو ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، وہ کام نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، بیوی بھی گھر میں موجود ہے، سب کچھ گھر میں موجود ہے، روزے کی حفاظت کرتا ہے، جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھتا ہے۔ چلو پانی کا بھر میں کے منہ میں ڈالا تھا، کسی کو کیا پتہ کتنا میں نے باہر نکالا اور کتنا نگل گیا ہوں۔ 2 چلو پانی کے منہ میں بھر کے ڈالے، سالہ بھی نگل جاتا، کسی کو کیسے پتہ چلتا؟ مگر جانتا ہے کسی کو پتہ چلے نہ کرے، میرا اللہ میرے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، یہ کیا ہے؟ یہ تیرے متقی ہونے کی دلیل ہے، یہ تیرے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اگر معتبر بندہ خبر دیتا پھر بات ہے، سارے بتا دو، سارے بتا دو، پھر بتا دیا کریں نا۔ جب میں سوال کروں، میں تو نعرے کا نہیں کہتا نا، میں سوال کروں بتا دو، پھر اس طرح زیادہ لطف آتا ہے، زیادہ مزہ آتا ہے۔ خبر دینے والے کے اعتبار سے معتبر ہوتی ہے، خبر دینے والا اعلیٰ ہے تو خبر بھی اعلیٰ معتبر ہے۔ اگر خبر میرے نبی نے دی ہو تو معتبر ہے نا، پھر اگر خبر دینے والا میرا اللہ ہو تو روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم، پھر کیسا ہوتا ہے؟ تیرا رب تجھے مل جاتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ میں بات کیا کر رہا تھا جب میں اس جانب آیا، تقویٰ کی جانب آیا، گفتگو بلا کیا کر رہا تھا یاد ہے آپ کو؟ میں کہہ رہا تھا روزے دار اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، وہ منہ میں پانی ڈال کر بھی حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا، نہیں جانے دیتا، سارا دن اسی طرح گزار لیتا ہے، یہاں تک کہ اب افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس نے جو امتحان دیا تو اس میں کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا نا، الحمدللہ تعالیٰ۔ افطاری کا وقت ہو گیا، پیٹ بھر کے پانی بھی پیے گا، کھانا بھی کھائے گا، مگر خبردار خبردار، اذان ہوتے ہی، افطاری کا اعلان ہوتے ہی اپنا ہاتھ کھجور کی جانب نہ بڑھا، اپنا ہاتھ پانی کی جانب نہ بڑھا،
اپنے ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھا لے. یہ تیرے مانگنے کا وقت ہے، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. تیرا آقا تجھے انعام دینا چاہتا ہے. میرے نبی فرماتے تیری دعا کی قبولیت کا بہترین وقت وہ ہے جب تو روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے. تیرے روزے کی افطاری کا وقت قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے. تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. تیرا آقا تجھے انعام سے نوازنا چاہتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار جب دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد افطاری کے وقت، بالخصوص افطاری کے وقت سامنے کھانا موجود ہے، اجازت ہے کھا لیں. اعلان کر دیا پھر روزے داروں افطاری کے وقت ہو کھا لو پی لو، مگر نہیں کھانا کھا رہا، اجازت بھی مل گئی ہے. نہیں پانی پی رہا، اپنے رب سے مانگ رہا ہے. میرے نبی فرماتے تیری دعا بہت قبول ہوتی ہے، بہت قبول ہوتی ہے. تو نے امتحان میں کامیابی حاصل کر، شیطان کو ذلیل کر دیا، وہ سر میں خاک ڈھال کے پیٹ رہا ہوگا، بندہ کامیاب ہو گیا. تیرے رب نے تجھ پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، تو کامیاب ہو گیا. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب فوراً کھانا کھانا شروع نہ کر دیں، پانی پینا شروع نہ کر دیں. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ بات نہیں کرنی چاہیے تھی مگر کر رہا ہوں. میں نے اپنے دوستوں کو، ناصر صاحب ان کے بھائی کو، یہ کہا ہوا ہے افطاری کے جلدی بعد اذان نہ دینا. یہ کیوں کہا ہوا ہے؟ تسلی سے دعا مانگ کر افطاری کر کے پھر آئے گا. تسلی سے دعا مانگے، اپنے رب سے مانگ لیں. اور بہترین دعا کیا ہے اس وقت مانگنے والی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. مولا میں تجھ سے دنیا کی ساری بلائیاں مانگتا ہوں. میرے نبی کو یہ دعا بڑی پسند تھی، بڑی پسند تھی. قرآن کریم کی دعا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما دے. کتنی اعلیٰ دعا ہے، کتنی اعلیٰ دعا ہے. پھر دیکھیے یہاں ایک اور بات قابل غور ہے. اس بندے نے واقعہ نہیں کہا، ربنا آتنی نہیں کہا، ربنا آتینی نہیں کہا، ربنا آتینا، ربنا آتینی نہیں کہا، ربنا آتینا. اے اللہ مجھے عطا کر دے نہیں کہا، بلکہ کیا اے اللہ ہمیں عطا کر دے. اور تیری ذمہ داری ہے، تیرا فرض ہے. اپنی ماں کے لیے بھی دعا مانگ، اپنے ابا کے لیے بھی مانگ، اپنی بہنوں کے لیے بھی مانگ، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگ، اپنی بیوی کے لیے مانگ، اپنے بچوں کے لیے مانگ، اپنے خاندان کے لیے مانگ، اپنے قبیلے کے لیے مانگ. تو جانتے ہیں میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سارے ایمان، بلکہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. سارے امت مصطفیٰ کے لیے مانگ لے ربنا آتنا فی الدنیا. مولا میرے نبی کے سارے غلاموں کو دنیا کی ساری بلائیاں عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. فائدہ کیا ہوگا؟ تو نے لوگوں کو نہیں بتایا میں نے تمہارے حق میں دعا مانگی ہے، بتایا ہے تو نے؟ سارے بتا دو، نہیں بتایا نا. پھر یاد رکھ میرے نبی فرماتے ہیں جو کسی کو بتائے بغیر اس کے حق میں دعا مانگے، رب کائنات ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس کے قریب کھڑا ہو جا، اس کی دعا پر آمین بھی کہے اور ساتھ یہ بھی کہے اے اللہ تعالیٰ جو یہ اپنے بھائیوں کے لیے مانگ رہا ہے اس سے دگنا اس کو بھی دے دے. کیا بہترین طریقہ ہے. ربنا آتنا کہتے ہو اپنی ذات صرف مراد نہ لے، اپنا سارا خاندان اپنا قبیلہ مراد لے لے. یہ تیرے نبی کے امتی بھی تیرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایک ماں کی ساری اولاد آپس میں بہن بھائی ہیں. سب کے لیے مانگ لے. اور دوسری دعا میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرما دے جس رات ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، میں کون سی دعا مانگوں؟ میرے کریم آقا میں یہ دعا مانگنا اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی.
اے اللہ تعالیٰ تو عافیت کو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی عافیت عطا فرما دے، مجھ کو بھی معاف کر دے۔ یہ دعا مانگ لینا، یہ دعا یوں بھی مانگی جاتی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ تعالیٰ تم معاف کرنے کو، عافیت ہر مصیبت سے بچا لینا، تو عافیت دینے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، مولا تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں، یا غفور یا غفور یا غفور، اے مغفرت فرمانے والے، اے اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والے، ہم سب کو یہ بھی دعا مانگ لیں۔ مختصر دعائیں ہیں، بھلا میں نے کون کون سی دعا بتائی آپ کو؟ میری بات لمبی ہو گئی ہے لیکن دعائیں مختصر ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم یا ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ پھر درود پاک پڑھ کے دعا کو مکمل کر لیں۔ کتنا وقت صرف ہو جائے گا؟ چند سیکنڈ۔ تجھے انعام ملنے کا وقت ہے، انعام لے لے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے افطاری کر، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تجھے کتنا سکون میسر آئے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، روزے دار کو ایک وہ خوشی ہے جب یہ روزہ افطار کرتے ہیں، دوسری خوشی تب ہوگی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ پہلی خوشی جب یہ روزہ افطار کرتا ہے، فرحت مل جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ اصل خوشی تب ہوگی جب تیرے رب سے تیری ملاقات ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ رب نے چاہا، مجھے زندگی دی اللہ نے، اور اس نے چاہا تو آئندہ جمعۃ المبارک کو میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ اگر میں گفتگو نہ کر سکا نا، آپ مجھے یاد دلا دیں کہ شاہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا قیامت کے دن روزے دار تو اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو خوشی ہوگی، وہ کیا خوشی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ میں عرض کر دوں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اور اس بندہ ناچیز کے روزوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج ہماری شیطان سے حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔